جی ہاں، تو کیا دنیا ختم ہونے والی ہے؟ تو کیا بس 5 لال گائے کی قربانی ہی وجہ بنے گی اس دنیا کے خاتمے کی؟ تو جانتے ہیں اس ویڈیو میں، واچ آؤٹ۔ جی ہاں، تو ویلکم ایوری ون۔ جی تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ دنوں سے انٹرنیٹ پہ کافی کانسپریسی بنی ہوئی ہے کہ کیا لال بچھڑے جو ہیں وہ تیار ہیں قربانی کے لیے، اور کیا ان کی قربانی محض وجہ بنے گی دجال کی آمد کی۔ تو جانتے ہیں، کچھ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے ہیں، تو شیئر، لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سب کے لیے ایک کلیئرٹی مل جائے۔ تو جانتے ہیں، تو آلموسٹ 3-4 دن پہلے انٹرنیٹ پہ ترکی کے ایک چینل نے یہ کلیم کیا کہ اس طرح اسرائیل نے امپورٹ کیے تھے آلموسٹ 5 گائیں، لال گائیں، جس کو ہائفر کہا جاتا ہے، جس کو نہ دودھ استعمال کرتے ہیں، نہ اس میں سے دودھ چویا جاتا ہے، نہ تو اس کو کسی دوسرے استعمال میں لایا جاتا ہے، نہ اس سے کھیتی کروائی جاتی ہے۔ تو بیسیکلی امریکہ سے جو ہے وہ اس طرح جانوروں کی امپورٹ ایکسپورٹ بند ہے۔ تو بیسیکلی انہوں نے 5 سال پہلے ان کے بیبیز جو ہیں وہ اڈاپٹ کیے تھے، آلموسٹ $5 لاکھ کے عوض۔ ایک بچہ $1 لاکھ کا خریدا تھا۔ تو غالباً ان کا کلیم تھا کہ 29 مارچ کو جو بھی گزری ہے، کہ اسرائیلی دجال کو بلانے کے لیے ایک سرخ گاؤں کی قربانی دیں گے، اور قربانی دینے کے ساتھ ساتھ اور کہ 8 اپریل کو جب رمضان، یا 9 اپریل کو جب رمضان المبارک کمپلیٹ ہونے والا ہوگا، تو وہاں یہ دجال کی مسیحا کو اپنے بلائیں گے اور مسجد الاقصیٰ کو اس سے پہلے منہدم یعنی ختم کر دیں گے۔ اور اسی دن جو ہے وہ ایک مکمل سورج گرہن بھی ہوگا، جو کہ 375 سالوں سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ لیکن اس سے پہلے ان کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک ہسٹری ہے، اس کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو کلیئرٹی مل سکے کہ ایٹ دی اینڈ ان کا مقصد کیا ہے۔ سرخ گائے کی قربانی جو ہے وہ یہودی روایت میں ایک اہم رسم ہے۔ یہودی قانون کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک صرف 9 سرخ گائے کی قربانی دی گئی ہے۔ سرخ گائے کی راکھ کو پاک کرنے کی رسم استعمال کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو کسی میت کے ساتھ رابطے سے ہونے والی رسمی نجاست سے پاک کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل سے قربان کی جانے والی سرخ گائے کی فہرست میں یہ شامل ہے کہ پہلی سرخ گائیں جو تھی وہ حضرت موسیٰ نے قربان کی تھی، دوسری گائیں انہی کی لڑی میں سے عزرا نامی شخص نے کی تھی، پھر تیسری سرخ گائیں سائمن دی جسٹ نے قربان کی تھی، چوتھی سرخ گائیں یشمال بن پیاوی نے قربان کی، 5ویں گائے کی قربانی مصری حنامل نے کی تھی، 6ٹھی سرخ گائے کی قربانی یشمامل پناول نے بھی کی تھی، 7ویں گائے حانمل مصری نے کی تھی، 8ویں سرخ گائے مصری حنامل نے، اور 9ویں سرخ گائے یشمال بن پیاوی نے کی تھی۔ یہ قربانیاں صدیوں پر محیط ہوئیں، ان کے درمیان اہم فرق تھا۔ 10ویں سرخ گائے کا یہودی روایت کے مطابق انتظار کیا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یروشلم میں
تیسرے ہیکل کی تعمیر، یعنی تیسرا جو انہوں نے اپنا ٹیمپل تعمیر کرنا ہے، اس کو منسلک کر دیا گیا کہ اس کو بنانے سے پہلے وہ جگہ کی پاکیزگی کے لیے یہ رسومات ضروری ہیں۔ جیسے سرخ گائیں کے متعلق افواہیں پھیل رہی ہیں کہ اس کی جو منصوبہ بندی ہوئی ہے وہ بیک اپ کے ساتھ کی گئی ہے، کہ وہ ایک سرخ گائیں کی قربانی نہیں دے رہے بلکہ 5 اصل میں 5 سرخ گائیں کی بھی کوالٹیز ہیں کہ ان میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، اور دجال بالکل اسی شکل کا ہوگا اور جس کو وہ اپنا مسائے مانتے ہیں۔ اچھا، سرخ گائیں کی آپ کو میں خصوصیت بتا رہا تھا کہ وہ کیسی ہونی چاہیے، پھر اس کی قربانی ہو سکتی ہے کہ وہ خالص سرخ ہونی چاہیے، یعنی کہ اس میں ایک بھی سیاہ یا سفید بال بھی نہیں، رنگ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور گائیں جو ہیں نہ اس کا کوئی بیبی ہو، بالکل وہ کواری ہونی چاہیے، اور اس کی عمر جو ہے وہ 34 ماہ سے 38 ماہ کے لگ بھگ ہونی چاہیے، یعنی آلموسٹ اسی طرح کی اس کے درمیان اور قربانی کے وقت جو ہے وہ اس کی عمر 3 سال کے لگ بھگ ہونی چاہیے، جو کہ غالباً مارچ سے لے کے جولائی کے درمیان ہے۔ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ یہ یہودیوں کی روایت ہے کہ وہ سرخ گائے کو مندرجہ ذیل شرطوں کے ساتھ قربان کرتے ہیں، اور صرف اس لیے شرائط کا درست ہونا ضروری ہے کہ یہ قربانی 2000 سال کے بعد ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پر جب یہودی مقدس ہیکل کی تعمیر کرتے ہیں نا، تو وہ تعمیر کے آلات کو پاک کرنے کے لیے سرخ گائے کی راکھ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ ان گائیں کو ذبح کر کے ان کو جلائیں گے، پھر ان کی راکھ کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا ان ٹولز کے ساتھ جس کے ذریعے انہوں نے اپنا ٹیمپل تعمیر کرنا ہے۔ ابھی کیا سبب بن سکتا ہے؟ یہ مقدس توریت کے مطابق اختتامی اوقات کا آغاز ہے۔ سلسلہ ایسے چلتا ہے کہ سرخ گائیں کی قربانی، پھر اوزار کو صاف کریں گے، پھر الاقصی کو مسمار کرنا، پھر تیسرے مندر کی تعمیر کرنا، پھر جھوٹے مسیحا کا آنا، پھر امام مہدی کا آنا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اور پھر قیام۔ اب سرخ گائیں کی 10ویں قربانی اس سال کے درمیان میں ہونی تھی، یعنی مارچ سے لے کے جون تک کا ٹائم ہے۔ اس کی جلد، گوشت، خون اور ہڈی سمیت تمام سامان کو جلا کر پاک پانی میں ملا دیا جائے گا، اور پھر وہ پانی جسم کو پاک کر دے گا۔ پادری قربانی کر رہا ہوگا، جس کے بعد اسے تیسرے ہیکل کی بنیاد کے ارد گرد 7 بار چھڑکایا جائے گا۔ یہ مسیح کے دور، یعنی ان کے مسائے دجال کے دور کا استقبال کرے گا، اور یہ قربانی جو ہے یہ زیتون کے پہاڑ پر کی جانی ہے، جو کیدور وادی کے راستے مندر میں شامل ہوتی ہے۔ جیسے ہی یہ ہوگا، الاقصی کو منہمد یعنی ختم کر دیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں مہدی علیہ السلام کا بھی ظہور ہوگا۔ قربانی کی جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے، اور گائیں بے داغ، خالص اور کنواری کو ٹیکسس سے اسرائیل پہنچا دیا گیا۔ دجال جو ہے وہ مشرق سے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ اس کا تعلق یہودی خاندان سے ہوگا، اور اسے عام طور پر ایک آنکھ کا اندھا بتایا جاتا ہے، اور اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا جائے گا۔ وہ یروشلم کو فتح کر کے پوری دنیا کا سفر کرے گا، لیکن مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر میں ایک جھوٹے مسیحا کے طور پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سے دھوکہ کھا کر اس کی صفوں میں تو شامل ہو جائیں گے۔ اس کی مدد شیطان کی فوج کرے گی۔ اس کی مرضی سب سے زیادہ قابل اعتماد حمایتی یہودی ہوں گے جن کے وہ خدا مانند ہوگا۔ اس کی واپسی پر بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اس کی زد میں آ جائیں گے۔ اس کے کھانے کے بعد اپنی بیٹیوں کو اور بیویوں کو گھر میں رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ سب جو ہے یہ قیام کی نشانی ہے۔ اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اب ہم نے یہ نہیں بالکل سوچ لینا
اب یہ تو ہسٹری اور بیک گراؤنڈ ہو گیا، اور وٹ دے آر گوئنگ ٹو ڈو ناؤ. اب اس میں ہم کیا آگے دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ جو پیش گوئی ہے، اب یہ نہیں کہ مثال کے طور پہ اب وہ 5 گائے کی قربانی کر دیں گے اور اس کے بعد جیسے ہی اللہ نہ کرے اگر وہ مسجد الاقصیٰ کو تباہ یعنی ختم اگر کر دیتے ہیں، تو یہ ان کی کتابوں جو ان کی ٹیسٹیمنی ان کی کتابوں کے مطابق جو کہ بدل بھی چکی ہوئی ہیں، جو کہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، ان کے مطابق وہ یہ کریں گے تو ان کے مسائل کی آمد ہو جائے گی. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اپنے قرآن میں دیکھیں گے کہ آخر جب بھی آنی ہے، قیامت جب بھی آنی ہے، اس کا بس اللہ کو پتہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ مسلمانوں پہ یہ پہلا دور نہیں آیا جو مشکلات کا ہے، کیونکہ آپ ہسٹری میں دیکھو جب بھی مشکل ٹائم آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ بس اب قیامت آئی. لیکن جس طرح کے ابھی حالات ہیں، ابھی کافی چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں پوری ہونے والی ہیں. تو ہمارے ایمان کے مطابق ان کے ایمان کے مطابق ان کی کتابوں کے مطابق تو بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ اس کو قربان کر دیں گے، مسجد الاقصیٰ ختم کر دیں گے اور پھر جو ہے وہ دجال آ جائے گا. لیکن ہمارے ایمان کے مطابق اب آپ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں چلے جائیں تو تب دجال کا قصہ جب بیان کیا جاتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ دجال ابھی آ گیا، وہ اتنا قریب ہے. تو ہمارے ایمان کے مطابق ہم نے کرنے کے لیے کیا کام ہے کہ نبی پاک علیہ کے حدیث میں بھی آئے، قرآن میں بھی آئے کہ دجال جب بھی آئے گا تو ہم نے اس کا مقابلہ کس طرح کرنا ہوگا، کہ ہم نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیات جو ہیں وہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچا سکتی ہیں. کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اسے روزانہ پڑھنا چاہیے. روزانہ پڑھیں گے تو ہمیں یاد ہو جائیں گی، کیونکہ یہ کوئی مذاق تو ہے نہیں. تو اس حوالے سے ہمیں آگاہی بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری امت کا سب سے بڑا اور مشکل فتنہ ہوگا، اور ہم میں سے بہت سے لوگ شاید اس سے ناواقف رہیں گے. تو ہم اس بارے میں اپنا ایمان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ دجال جو ہے وہ عن قریب ہم سے نہیں تو ہمارے آنے والی نسلوں سے کھیل تو کھیلے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے. باقی سورہ کہف جو ہے یہ نہیں کہ جب دجال آئے گا تو ہم نے اس کو سورہ کہف پڑھ کے سنانی ہے، اس کا ترجمہ سمجھانا ہے کہ نہیں اس میں یہ 4 واقعات آئے ہیں. مطلب آپ سورہ کہف جب پڑھیں تو اس میں 4 سٹوریز ہیں، ہم نے اس کی ایکسپلینیشن نہیں دینی. ہمیں حدیث میں اتنا ہی ملتا ہے کہ آپ نے ان آیات کو یاد کرنا ہے، کیونکہ ہمیں جتنا بھی ملتا ہے یہی ملتا ہے کہ جب بھی دجال آئے گا تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ہمیں یہ کہیں پہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ آپ نے اس سے دجال کا مقابلہ کرنا ہے یا اس سے لڑائی کرنی ہے. تو آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث میں بھی ہمیں مل جاتا ہے کہ اس دن ایک ایمان والا شخص ہوگا جو دجال کے سامنے اس کے منہ پر کہے گا کہ تو دجال ہے، مجھ تک میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے تو میں تجھے نہیں مانتا. لیکن وہ دجال جو ہے وہ سامنے اس کو کہے گا کہ یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے گا کہ میرے نبی کی حدیث میرے تک پہنچی ہے. تو دجال ہے، تو کافر ہے. پھر وہ کہے گا کہ میں تجھے مار کے دوبارہ زندہ کرتا ہوں. وہ کیا کرے گا کہ وہ اس آدمی کو بیچ میں سے 2 ٹکڑے کرے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے گا. جب وہ نہیں مانے گا وہ پھر کہے گا کہ میرے تک میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے، تو دجال ہے. پھر وہ ساتھ ہی اسے اپنی جو اس نے اس جہنم اور جنت اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی اس کی بنائی ہوئی، لیکن وہ اصل میں الٹ ہوگا. تو وہ اسے اپنی جہنم میں پھینک دے گا، لیکن وہ اصل میں ڈائریکٹلی جنت میں جائے گا، اور وہ اس ٹائم کا سب سے بڑا جو ہے ایمان والا شہید ہوگا. تو ہم نے اس ٹائم کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ یہ ان کے مطابق ہے کہ وہ یہ کریں گے تو یہ سارے معاملات جو ہیں، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہودیوں کی جتنی بھی تورات ابھی ان تک پہنچی ہے وہ صحیح حالت میں موجود نہیں ہے. تو ان کو ان کا کام کرنے دیتے ہیں، لیکن ہمیں ان سے زیادہ چوکنے رہنا ہے، اور ہمیں
اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے اس بارے میں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی کلیئرٹی ملی ہوگی. تو اس پیغام کو شیئر کریں، پھیلائیں، لائک کریں. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی کریں. کامنٹ میں اپنا ریویو ضرور دیں اور شیئر کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. تو سی یو آل نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. ٹل دین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.